الحمد للہ وحدہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، آنے والے ایام کے اندر اہل بیت کے حوالے سے مختلف لوگ اپنے دعوات پیش کریں گے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ان کے اس دعوے کو، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں شامل ہیں، غلط ثابت کریں گے، اور ہم آپ کی خدمت میں وہ معلومات پیش کریں گے جس سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ اہل بیت کون ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے جو صحیح بات بتائی ہے۔ اہل بیت صحیح کون ہیں؟ ان سے مراد وہ رشتہ دار اللہ کے پیغمبر کے جن پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، یعنی اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اللہ کے پیغمبر کے، وہ رشتہ دار، یعنی ازواج مطہرات اور اولاد اور جناب عبد المطلب کی نسل میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت جنہیں بنو ہاشم کہا جاتا ہو، یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولد علی ہاشم ابن عبد مناف شیبت وہو عبد المطلب وفیہ العمود والشرف ولم یبق لہاشم عقب الا من عبد المطلب فقط۔ انصاف العرب کے اندر صفحہ نمبر 14 پہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی۔ معنی یہ ہے کہ ہاشم بن عبد مناف کے گھر شیبہ پیدا ہوئے جنہیں عبد المطلب کہا جانے لگا۔ ہاشم کے شرف و مرتبہ کے ہی وہی وارث ہوئے اور ان کے علاوہ کسی اور بیٹے سے ہاشم کی نسل نہیں چلی۔ اور جناب عبد المطلب کی نسل کے بارے میں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہی انصاف العرب جو ہے، اس کے صفحہ نمبر 14 اور 15 میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التبیین فی انصاب العرشیین کے اندر صفحہ نمبر 76، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 304 اور 5، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے چچاؤں کی نسل بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث جو حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب سے منقول ہے کہ میں اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، یہ درخواست لے کر حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں صدقہ کی وصولی پر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کام کی تنخواہ سے اپنی شادی کا سامان کر سکیں۔ آپ نے ہمیں فرمایا کہ ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آل محمد کے لیے صدقہ کی آمدنی حلال نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے۔ پھر آپ نے خمس کے مال سے ان کی شادی کرنے کا حکم دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بعض اہل علم نے صدقہ کی حرمت
کہ مسئلے میں بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب بن عبد مناف کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس سے ان کو بھی حصہ دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک بات حدیث موجود ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم، بنو مطلب کو خمسہ سے حصہ دیا تھا، لیکن عبد شمس نوفل کی اولاد کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ بنو ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل آپس میں بھائی ہیں، اور نوفل کی اولاد کو کچھ نہیں دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہیں۔ تو بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے اہل بیت میں سے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بعض جو ہے اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک مسلک کے تحت جو ہیں وہ شیعہ حضرات، جن کو دور حاضر کے اندر رافضی بھی کہا جاتا ہے، وہ ازواج مطہرات کو جو ہے اہل بیت میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے وہ بکوازات کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، قرآن کی یہ بات دلیل موجود ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں قرار، عزت و وقار سے رہو اور دور جاہلیت کی طرح اظہار زینت نہ کرو، بلکہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تعالی گندی چیزوں کو تم سے دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے تم گھروں میں رہ کر اللہ کی نازل کردہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حکمت کو یاد کرتے رہو، بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین اور انتہائی باخبر ہے اور انتہائی خبردار ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس بات پر واضح اور کھلا ایک مضبوط دلیل ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ اس آیت سے ما قبل اور بعد کی آیات میں انہی سے خطاب کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے منافی اس حدیث کو خیال نہ کیا جائے، جو کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے، آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی منقش چادر تھی، اتنے میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ نے ان کو چادر میں داخل فرما لیا، پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے انہیں بھی ساتھ داخل کر دیا چادر میں، پھر فاطمہ الزہرا آئیں، انہیں بھی اللہ کے پیغمبر نے چادر کے اندر داخل فرما لیا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، انہیں بھی اللہ کے پیغمبر نے چادر کے اندر داخل فرما لیا،
پھر فرمایا اے اہل بیت، اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تم سے ہر بری چیز دور فرما کر تمہیں خوب پاک اور صاف کر دیں، کیونکہ اس آیت میں صراحتاً یہ بات موجود ہے ازواج مطہرات کو، لہذا وہ تو قطعاً داخل ہیں، کیونکہ آیات کے اندر مخاطب بھی ازواج مطہرات ہیں، تو لہذا اہل بیت کے اندر وہ قطعی طور پر داخل ہیں۔ البتہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم بھی ان کے ساتھ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اس حدیث میں ان چار حضرات کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے رشتہ دار اہل بیت میں داخل نہیں، بلکہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چاروں آپ کے گہرے رشتہ دار ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یوں ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد ابتدا ہی سے تقوی اور خلوص پر رکھی گئی، یہ فرمان الہی مسجد قباء کے بارے میں ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، اس مسجد سے مراد اس سے اعلی تقوی ہے، یہ بنیاد جس مسجد کی رکھی گئی تھی، اس آیت سے مراد مسجد نبوی ہے۔ وہ دونوں مسجدیں اس فرمان کی مصداق ہیں، دونوں مسجدوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت مصداق بن سکتی ہے، کیونکہ دونوں کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے رکھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال اپنے رسالہ میں ذکر فرمائی ہے، آپ کی ازواج مطہرات لفظ آل کے تحت داخل ہیں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 کے اندر، بلکہ صفحہ نمبر 279 میں، صدقہ و زکوٰۃ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اسی لیے ان کو خمس سے حصہ دیا جاتا ہے۔ نیز مستد امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستد کے اندر سیدنا ابن ابی ملیکہ سے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی، خالد بن سعید نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے گھر صدقہ کی ایک گائے بھیجی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس لوٹایا اور فرمایا کہ انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک کے قائلین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں بھی آل محمد میں داخل ہوتی ہیں، خصوصاً ازواج مطہرات آل محمد میں داخل ہیں، کیونکہ زوجیت والا رشتہ بھی تو نسب جیسا ہے۔ ازواج مطہرات کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہیں ہوا، تبھی تو وہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد بھی دوسرے مردوں پر حرام ہیں۔ وہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی، لہذا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ نسب کی طرح قائم و دائم ہے۔ آپ نے درود میں ان کو صراحتاً شامل فرمایا ہے۔ اسی لیے صحیح بات یہی ہے کہ صدقہ ازواج مطہرات پر بھی حرام ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس اور آپ کی آل کو انسانوں کی اس میل کچیل سے بچا کے رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا
بھی یہی مسلک ہے۔ پھر تعجب کی بات ہے کہ ازواج مطہرات آپ کے مندرجہ ذیل فرامین میں بھی داخل ہیں۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، آل محمد سے مسلم کی یہ روایت ہے، آل محمد، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ضرورت کی حد تک رزق دے۔ قربانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم ھذا عن محمد و آل محمد۔ معجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ بات موجود ہے، اے اللہ یہ قربانی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ما شبع آل رسول اللہ من خبز بر، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات درود میں بھی داخل ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے اس فرمان میں داخل نہیں؟ ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد، مصطفی احمد کی یہ بات روایت ہے، صدقہ آل محمد کے لیے حلال، حالانکہ صدقہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ ازواج مطہرات کو تو اس سے بچانے اور دور رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اگر کہا جائے کہ اگر صدقہ ازواج مطہرات پر حرام ہوتا تو ان کے غلاموں اور لونڈیوں پر بھی حرام ہونا چاہیے تھا، جس طرح بنو ہاشم کے غلاموں اور لونڈیوں پر تھا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدقے کا گوشت بھیجا گیا، انہوں نے کھایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، جبکہ حضرت بریرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ در حقیقت اس بات سے ان لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے، شک ہوا ہے، جنہوں نے ازواج مطہرات کے صدقے کا استعمال جائز کہا ہے۔ اس اشتباہ کا جواب، شک کا جواب یہ ہے کہ ازواج مطہرات پر صدقے کی حرمت ذاتی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ کے ساتھ نکاح سے پہلے ان پر صدقہ حرام نہیں تھا، اسی لیے یہ حرمت ان کے غلاموں پر لاگو نہ ہوگی، جبکہ بنو ہاشم پر صدقے کی حرمت ذاتی ہے، اسی لیے ان کے غلاموں پر لاگو ہوگی۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ اہل بیت والی آیات سے ماقبل جتنی بھی آیات ہیں، چند آیات ہیں، اور بعد والی آیات میں یہ بات خطاب موجود ہے، وہ جو ہے ازواج مطہرات سے ہی ہے، لہذا ان کو اہل بیت سے نکالنا ناممکن ہے۔ جلا الافہام کے اندر صفحہ نمبر 113 اور 114 پہ یہ بات موجود ہے۔ بنو ہاشم کے غلاموں پر صدقے کی حرمت کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام ترمذی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہم نے صحیح سند کے ساتھ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بیان فرمائی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اسحبني فإنك تصيب منها، قال حتى آتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقہ۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بنو مخزوم کے صدقات جمع
کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ وہ شخص حضرت ابو رافع سے کہنے لگا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ ابو رافع کہنے لگے میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا، اس حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کسی قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہے، شمار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ تو ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنا، یہ قطعی جو دلائل ہیں ان کا انکار کرنا ہی جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ازواج مطہرات جو ہم نے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے ہیں، ان تمام دلائل کی روح سے ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ آنے والے ایام میں جو ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر بھی غلاظت کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ بولے جائیں گے، اور امت مسلمہ انشاءاللہ اس کا دفاع کرتی ہوئی آ رہی ہے، قیامت تک انشاءاللہ اس کا دفاع کیا جائے گا۔ صحابی امہات المومنین ہیں اور اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں، تو لہذا انشاءاللہ امت مسلمہ کے جو اہل حق لوگ ہیں وہ ان کا دفاع قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لہذا ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنا جو مضبوط دلائل ہیں ان کا انکار کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔